مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ وہی شخصیت ہے جسے ہمارے سابق فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے اقتدار پر زبردستی قبضہ کرنے کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں اپنا آئیڈیل قرار دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک 1923 میں جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر کا عہدہ سنبھال چکا تھا۔ 2-3 ماہ بعد ہی اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ اب مسجدوں کے اماموں کا تقرر حکومت کیا کرے گی۔ یہ ان کے آئندہ کے خطرناک اقدامات کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ مساجد کے بعد دوسرا نشانہ مدارس کو بنایا گیا۔ تمام دینی مدارس پر پابندی لگا دی گئی۔ فوج سے مذہبی رجحان رکھنے والوں کو چن چن کر نکال دیا گیا۔ اگلے سال یعنی 1925 میں مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کا قانون بنا دیا گیا۔ ترکی کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو احتجاج کی قیادت کرنے والے مذہبی رہنما شیخ سعید اور ان کے 46 پیروکاروں کو سزائے موت دے دی گئی اور اس سزائے موت دینے کا جشن بھی منایا گیا۔ 4 ستمبر 1925 کو ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کے درمیان مقابلہ حسن منعقد کیا گیا۔ مذہبی لباس پر پابندی لگا کر ہیٹ پہننے کا قانون بنا دیا گیا۔ مذہبی کیلنڈر کو ختم کر کے عیسوی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ ترکی زبان کے رسم الخط کو انگریزی رسم الخط میں تبدیل کر دیا گیا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ مردوں پر داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ خواتین پر سر ڈھانپنے پر بھی پابندی تھی۔ اتا ترک نے استنبول کی بجائے دارالحکومت انقرہ میں منتقل کر دیا اور وہاں مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی۔ حد یہ کہ عمرہ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گویا کہ کمال اتا ترک نے ترکی سے اسلام کو ترک کرنے میں کمال تیزی دکھائی۔ اس کی موت کے بعد عدنان مندریز نے انتخابات جیتے اور ہزاروں مساجد کے تالے کھلوائے۔ اذان پر سے پابندی ہٹا دی۔ طویل عرصے کے بعد جب ترکی میں پہلی مرتبہ عربی میں اذان دی گئی تو لوگوں کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کئی مؤذن دوران اذان رو پڑے۔ بعض مساجد میں کئی سال تک ایک نماز کے لیے 2 اذانیں دی جاتی رہیں، ایک اس وقت کی اور ایک قضائی کی۔ 25 برس بعد ترکی سے لوگوں کو حج اور عمرہ پر جانے کی اجازت ملی۔ 1960 میں فوج نے عدنان مندرس کا تختہ الٹ دیا اور اسے اور اس کے وزیروں کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ بہرحال مسلمانوں پر کمال اتا ترک اور اس کے جرنیلوں کے ظلم و ستم کی داستان بہت لمبی اور سفاک ہے۔